حسن کو اللہ نے بھی پسند کیا اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پسند کیا، اور وہ صفت حسن ہے تواضع، انکساری، انسان کا اپنے آپ کو دوسروں سے کم سمجھنا۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی سادگی اور عاجزی میں گزاری۔ آپ کی سادگی اور عاجزی کا ہی کمال تھا کہ عرب کے بہادر اور قوی ترین شخص اپنی جانیں دینے کے لیے حضور علیہ السلام کے قدموں میں اپنی جانیں نچھاور کرنے کے لیے حاضر ہو گئے۔ حضور علیہ السلام نے جب اپنا خطبہ شہنشاہی ادا کیا، خطبہ حجۃ الوداع پڑھا گیا، اس وقت آپ کی سادگی کا یہ عالم تھا کہ آپ اپنی اونٹنی پر سوار تھے، اور اونٹنی پر جو آپ کا پلان تھا وہ بھی بہت پوسیدہ اور پرانا سا پلان تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر ایک چادر تھی، صحابہ کرام فرماتے ہیں اس کی قیمت بھی کوئی 4 درہم کی تھی، اور لاکھوں کا مجمع 1,24,000 کو مفید صحابہ اس خطبہ کو سننے والے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنا خطبہ شہنشاہی اور دستور العمل دنیا انسانیت کے لیے جو دستور حیات پیش کیا، شہنشاہی خطبہ پڑھا، وہ بھی اسی اپنی سواری پہ، اسی بوسیدہ پالان پہ۔ اس وقت آپ کے جسم اطہر پر جو چادر تھی وہ بھی صرف 4 درہم کی تھی جب آپ نے خطبہ حجۃ الوداع ادا کیا۔ تو یہ حضور علیہ السلام کی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی اور عاجزی تھی۔ جب آپ نے مکہ کو فتح کیا تو بھی آپ کے سامنے ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز میں عاجزی اور سادگی کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے کہ آپ اپنی سواری پر براجمان تھے۔ آپ نے اپنا سر انور اس انداز میں جھکایا ہوا تھا گویا کہ آپ کا سر سواری کے پالان کو لگ رہا تھا، کجاوے کو لگ رہا تھا، سر انور جھکایا ہوا تھا کہ یہ ساری فتوحات ہمیں اللہ کے دینے سے عطا ہوئی ہیں، اس میں ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ہے، یعنی کوئی غرور، کوئی تکبر والا معاملہ نہیں، سادگی اور عاجزی کا سراپا بن کر آپ مکہ میں داخل ہوئے۔ اس لیے کہا گیا کچھ ان کے خلق نے کر لی، کچھ ان کے کردار نے کر لی، مسخر ساری دنیا شاہ ابرار نے کر لی۔ اور پھر یہی معاملہ تھا کہ حضور علیہ السلام کے چاہنے والے، حضور علیہ السلام کے تربیت یافتہ کے آگے تربیت یافتہ اس انداز میں انہوں نے دنیا کو مسخر کیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا نام آپ نے سن رکھا ہے، آپ کے بارے میں آتا ہے آپ اس قدر سادگی اور عاجزی پسند فرمانے والے تھے۔ ایک دن آپ کے دسترخوان پہ ایک مہمان آیا ہوا تھا، دسترخوان پہ کھانا رکھا گیا، دسترخوان پہ مہمان بھی شامل ہے، آپ خود بھی بیٹھے ہوئے ہیں، کھانا کھانا شروع کیا۔ تو یہ وہ معاملات تھے جس کی وجہ سے آج تک ان کا نام زندہ ہے۔ تو کھانا کھاتے ہوئے دوران کھانا چراغ بجھ گیا۔ جب چراغ بجھ گیا تو پاس ہی آپ کے غلام سویا ہوا تھا، تو آپ نے اپنے غلام کو نہیں اٹھایا کہ اٹھو اور چراغ ٹھیک کرو، نہیں، نہ ہی اس مہمان کو کہا کہ اٹھو چراغ ٹھیک کرو، نہیں، آپ وقت کے امیر تھے، خلیفۃ المسلمین تھے، کئی لاکھ مربع میل پہ حکومت کرنے والے تھے۔ جب چراغ بجھا تو آپ خود اٹھے اور جا کر اپنا وہ چراغ ٹھیک کیا۔ جب چراغ ٹھیک کر کے آپ واپس پلٹے تو وہ مہمان عرض کرنے لگا، حضور یہ آپ نے زحمت کیوں گوارا کی، آپ غلام کو اٹھاتے، یہ اس کا کام تھا، یہ چراغ ٹھیک کرتا، یا آپ مجھے حکم دیتے، آپ ہمارے خلیفہ ہیں، آپ ہمارے امیر ہیں، یہ آپ نے زحمت کیوں گوارا کی۔ تو جو سیدنا عمر بن عبدالعزیز نے اس وقت جو جملے ارشاد فرمائے وہ آج بھی 1300 یا 1200 سال کے بعد پر آج بھی ہمارے کانوں میں وہ دستک دے رہے ہیں۔ اگر انہی صفات حسن پہ چلتے رہو گے تو دنیا کو تم مسخر کر لو گے،
اگر ان پہ نہ چلے تو پھر دنیا کے ہاتھوں تم مسخر ہو جاؤ گے۔ اور وہ الفاظ کیا تھے؟ آپ فرمانے لگے جب اس مہمان نے کہا کہ آپ نے یہ زحمت کیوں گوارا کی، تو آپ فرمانے لگے میاں دیکھو، جب میں یہاں پہ بیٹھا تھا تو بھی میں عمر بن عبدالعزیز تھا، جب یہاں سے اٹھ کے میں چلا اور جا کر میں نے چراغ کو ٹھیک کیا تو بھی میں عمر بن عبدالعزیز ہی رہا۔ یعنی نہ میری شان میں پہلے کوئی فرق آیا، نہ چراغ کے ٹھیک کرنے کے بعد میری شان میں کوئی فرق آیا۔ میں پہلے بھی عمر بن عبدالعزیز تھا، چراغ کے ٹھیک کرنے کے بعد بھی میں عمر بن عبدالعزیز ہی ہوں، یعنی میری شان کے اندر کوئی فرق نہیں آیا۔ تو تواضع کرنے سے، عاجزی کرنے سے، انکساری کرنے سے انسان کی عزت پہ کوئی حرف نہیں آتا، بلکہ میں نے اس دن بھی عرض کیا تھا، جو تواضع کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ پاک اسے پوری کائنات میں بلند عزت اور عظمت والا بنا دیتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے، اور حضور علیہ السلام کے انہی فرامین پہ چل کر اپنی زندگی کو انہی صفات حسن کے ساتھ مزین کرنے کی توفیق سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا